کرکٹ میں باؤلنگ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی آئی ہے، ایک تیز باؤلنگ اور دوسری سپن باؤلنگ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالرز بھی دو طرح کے ہوئے، ایک تیز رفتار بالرز اور دوسرے سپن بالرز۔ ہر ملک کی ٹیم کا کوئی نہ کوئی بالر اپنی خوبیوں کی وجہ سے علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ تیز بالرز اپنی ان سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ اور تیز رفتار یا باؤنسر کی وجہ سے بلے باز کو پریشان کرتے ہیں، تو سپن بالرز نپی تلی باؤلنگ اور ورائٹی کی وجہ سے بلے بازوں کو تگنی کا ناچ نچواتے ہیں۔ کرکٹ کی معروف ویب سائٹ نے سدا بہار باؤلرز کی ایک فہرست مرتب کی ہے، جس کے مطابق یہ بالرز اپنی غیر معمولی کارکردگی کے اعتبار سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان میں حیران کن فاسٹ بالر ہیں تو اپنی انگلیوں کے جادوگری سے بلے بازوں کو تگنی کا ناچ نچانے والے سپنرز بھی شامل ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اوور ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مرلی دھرن، لیجنڈری مرلی دھرن کو اس فرصت میں سرفہرست رکھا گیا ہے۔ آج کل جس طرح کرکٹ میں تیزی کا عنصر شامل ہوا ہے، کرکٹر جس تیزی سے آتے ہیں اسی تیزی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی بھی بالرز مرلی دھرن کے معیار اور ریکارڈ کو چھو نہیں سکے گا۔ مرلی دھرن نے کرکٹ کے میدان میں جو نام کمایا ہے وہ اس کھیل کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ وہ آف بریک رائٹ ہینڈ بالر تھا جس نے بین الاقوامی کرکٹ میں 1300 سے زائد وکٹیں حاصل کی، اور ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی اوسط 6 وکٹ فی میچ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی دوسرا بالر ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکا۔ مرلی دھرن نے جب گالے میں 800 وکٹ کے حصول کی کوشش کی تو شاید اس وقت سری لنکا کا ہر بالر اس آخری وکٹ کو حاصل کرنے سے دانستہ گریز کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسا کہ ماضی میں پاکستان کے خلاف انیل کمبلے فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ پر ایک ہی اننگز میں 9 وکٹ لینے کے بعد 10ویں وکٹ کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کے ساتھی بالر اس 10ویں وکٹ کو خود حاصل کرنے شین وارن۔ بالرز کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آسٹریلیا کے بہترین بالر شین وارن کا نام آتا ہے۔ وہ 13 ستمبر 1969 کو وکٹوریا آسٹریلیا میں پیدا ہوئے۔ کرکٹ کے اس ماڈرن دور میں ان کی لیگ سپن نے سپن باؤلنگ کو ایک نئی شناخت، اور لوگ آج بھی ان کے خوفناک تیز اور نپے تلا فلپر اور حیران کن لیگ بریک یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کرکٹ کا آغاز 1992 میں انڈیا کی ٹیم کے خلاف کیا، اور اگلے ہی سال وہ نیوزی لینڈ جانے والے ٹیم کے ون ڈے اسکواڈ کا بھی حصہ بنے۔ انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں 1000 سے زائد وکٹیں لیں۔ وسیم اکرم، کرکٹ کی تاریخ میں وسیم اکرم کو ایک غیر معمولی متاثر کرنے والے فاسٹ بالر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ وسیم اکرم کی کیریئر کے ابتدا 1984 میں ہوئی، اور اپنی ریٹائرمنٹ تک وہ پاکستانی ٹیم کا ڈریسنگ روم کا ایک اہم حصہ رہے۔ وسیم اکرم نے 19 سال تک بطور آل راؤنڈر اپنے شائقین کو محفوظ کیا، اور آج بھی ان کے مداحین کی بڑی تعداد انہیں یاد کرتی ہے۔ وہ کرکٹ کی تاریخ کے وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچز میں 2 مرتبہ ہیٹ-ٹرک کی۔ وہ اس وقت دنیا کے مختلف ٹیموں کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں۔ وسیم اکرم 1966 میں لاہور پیدا ہوئے۔ 1985 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا، اور پاکستان کی طرف سے 104 ٹیسٹ اور 1356 ون ڈے کھیلے۔ ون ڈے کرکٹ میں 500 وکٹیں لینے والے پہلے بالر کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے۔ گلین میگرا، فاسٹ باؤلنگ میں دہشت کی علامت گلین میگرا کا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ انہوں نے 1993 میں اپنا پہلا بین الاقوامی میچ یعنی ٹیسٹ کھیلا تھا، اور اپنی ڈیبیوٹ سیریز میں غیر معمولی کارکردگی سے ناقدین اور شائقین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیابی پائی۔ انہوں نے اپنی 14 سالہ کیریئر میں 900 سے زائد وکٹیں حاصل کیں۔ فاسٹ باؤلنگ کے حوالے سے وہ آج بھی دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ مقابلوں میں انہوں نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں۔ 90 کی دہائی میں کرکٹ پر آسٹریلوی گرفت اور شاندار کارکردگی میں بڑا حصہ میگرا کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسی دور میں آسٹریلیا نے 3 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ ڈین لیلی، کلاسک کرکٹ دیکھنے والوں کو ڈین لیلی کا نہ صرف نام اچھی طرح یاد ہوگا بلکہ ان کے یادگار میچ کی جھلکیاں بھی ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوں گی۔ باؤلنگ کے حوالے سے بنائی جانے والے اس فہرست میں ڈین لیلی کا نام 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ وہ پرتھ میں 18 جولائی 1949 کو پیدا ہوئے۔ ٹیسٹ اور ون ڈے میچ میں ان کا ڈیبیو انگلینڈ کے خلاف تھا۔ 1984 میں ان کے کیریئر کا خاتمہ ہوا تو اسی سال انہوں نے اپنے وطن کے لیے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی تھیں۔ انہیں 2009 میں ICC ہال آف فیم کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا۔ ڈین لیلی نے کرکٹ کے حوالے سے اپنے ملک کی گراں قدر خدمات سرانجام دی ہیں۔
ڈینس لیلی کے کیریئر کے آغاز میں ہی کمر کی انجری کا شکار ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب وہ دوبارہ کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے، مگر انہوں نے نہ صرف کم بیک کیا بلکہ تاریخ کے بہترین بولرز میں سے ایک بن کر ابھرے۔ وہ ایک شاندار ایتھلیٹک ایکشن کے مالک تھے۔ وہ اکثر اوقات بے قابو بھی ہو جایا کرتے تھے۔ 1981 میں ان کا پرتھ میں جاوید میانداد کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا۔ انہوں نے 1974 کی ایشز سیریز میں انگلینڈ کے خلاف بہترین کھیل پیش کیا۔ لیلی فاسٹ بالرز کے لیے ایک مثال کی طرح تھے کہ انہوں نے آنے والے برسوں کے لیے کس طرح خود کو سنبھال کر رکھا۔ انجری کے سبب انہوں نے اپنے بالنگ ایکشن میں تبدیلی کی۔ انہوں نے 70 ٹیسٹ میچز میں 355 وکٹیں لی۔ 7 مرتبہ انہوں نے ایک اننگز میں 10 وکٹیں لینے کا کارنامہ انجام دیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔